جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے، یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ ایک بڑی متبرک ویڈیو ہے، اور آقا دو جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور بعد کے واقعات اس میں درج ہیں، تو آپ سنیے گا، دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو اجر دے، میری دعا کیجیے گا۔ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش، آپ تشریف دنیا میں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے گھر کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ ماجدہ نے 6 سال کی عمر میں ان کی پرورش کی۔ جب آپ علیہ السلام 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لہذا ان کے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی۔ اگلے 2 سالوں میں دادا بھی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے آپ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ ان کے چچا عبد المطلب کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمانبردار لڑکے کے طور پہ بڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کے سفر پر نکلے۔ انہوں نے صحرا میں کئی مہینے تک سفر کیا۔ بصرہ میں حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو ایک بحیرہ یعنی ایک پادری تھا سے مخاطب کروایا، تو آپ علیہ السلام سے بہت وہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا اس لڑکے کے ساتھ واپس لوٹ جائیں، یہودیوں کو اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، اور آپ کے بھتیجے کا مستقبل بہت بہترین ہے۔ حضرت ابو طالب یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس بر کا کیا مطلب ہے۔ ان کا بھتیجا محض ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ انہوں نے بحیرہ کی کوئی شکریہ ادا کیا اور مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر کے بعد لمبے وقت تک نوجوان پیغمبر کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، لیکن سبھی اس بات سے مطمئن تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا علم، انسانیت اور اچھے اخلاق والے شخصیت موجود ہیں، جو خصوصیات مکے کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کو اچھے کردار کا اور عقل مندی کے لیے سبھی پسند کرتے تھے۔ انہیں الامین کا درجہ دیا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے فرمانبردار، اور ہر دوسرے بچے کی طرح ان کے خاندان میں کام کرنا ان کو پڑتا تھا۔ ان کے چچا نے اپنی زیادہ تر دولت کھو دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بھیڑوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال کر کے ان کی مدد کی۔ پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہا رہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ کے لوگوں میں خونی جھگڑوں کو دیکھتے تو بہت غمگین ہوتے۔ لوگوں کو قانون کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں کے غموں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے واقعات روزمرہ کے معمولات تھے۔ جب آپ علیہ السلام 25 سال کے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر سیریا کا سفر کیا، یعنی مصر کا، اور یہاں وہ اپنے پیار سے ملے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت خوبصورت تھیں، ایک نیک عورت تھیں، اور وہ بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ بیوہ تھیں۔ بیوہ ہونے کے باوجود معاشرے کے کئی امیر کبیر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے ان سب کو منع کر دیا، کیونکہ وہ پھر نکاح کرنے کی خواہش مند نہیں تھیں۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کے لیے تجارت کر سکے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام سے ملی۔ حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام یتیم اور غریب تھے، مگر وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی پاک اور نیک کردار کے مالک تھے، سب سے زیادہ ایماندار آدمی کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جلد ہی ان کے لیے کام شروع کر دیا اور اپنے پہلے تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ سفر سے آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے آپ علیہ السلام کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے جو بتایا اس نے ان کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب تک میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں ان میں سب سے زیادہ یہ نیک ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ سختی نہیں کی جیسا کہ کئی دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جب چلچلاتی دھوپ میں صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ہمیشہ ہمارے پیچھے ایک بادل ہوتا تھا جو ہمیں سایہ دے رہا ہوتا تھا۔
यही नहीं, एक नया खादम एक बहुत अच्छा ताजर साबित हुआ। पहले उन्होंने अपना माल मुनाफा के साथ फ़रोख्त किया, फिर मुनाफे के साथ उन्होंने दूसरा माल ख़रीदा और बेचा, इस तरह दोहरा मुनाफा कमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई। 15 साल की बड़ी होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए वो तैयार हो गई। अगले दिन उन्होंने अपनी बहन को आप अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उसने मालूम किया कि अब तक आपने निकाह क्यों नहीं किया। उसने पूछा, आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीबी की वजह से। आप अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उसने कहा कि अगर कोई खूबसूरत और अमीर औरत आपसे निकाह की पेशकश करे तो आप उसे मंजूर कर लेंगे। वो कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने पूछा। जब उसने अपनी बहन खदीजा का जिक्र किया तो आप अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे कैसे निकाह कर सकता हूँ? उन्होंने तो शहर के रईसों को ठुकरा दिया जो कि एक चरवाहे की बेनिस्बत अमीर और बहुत बड़े थे। आप फ़िक्र मत किए, उनका ध्यान मैं रखूँगी, बहन ने कहा, जवाब दिया। थोड़े अरसे के बाद आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा से निकाह किया। ये इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा मोहब्बत और ख़ुशी और पाक निकाह में से एक था। थोड़े वक्त के बाद हज़ूर अस्सलाम ने हज़रत खदीजा रज़ी के साथ कई सालों तक आरामदेह ज़िंदगी गुजारी। जब आप अलैहिस्सलाम 35 साल के हुए तो एक ऐसे फ़ैसले को सुलझा दिया जो पूरे अरब को जंग की तरफ ले आया था। ये काबा का एक बार फिर से तामीर का वक्त था। हर जमात के लोग उस पाक पत्थर को खुद उठाना चाहते थे। हर कबीले का सरदार उस पाक पत्थर को खुद उठाने के लिए वो आपस में लड़ पड़े। तब एक बुज़ुर्ग आदमी आगे आया। उसने कहा कि इस दरवाज़े से जो शख्स पहले आए इसकी बात सबको मानना पड़ेगी। दरवाज़े से पहले आने वाले और कोई नहीं बल्कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आलमीन थे, वो वहाँ से पहले आए। तो लोगों ने उनसे मशवरा मांगा। तब उन्होंने हुक्म दिया कि पत्थर को एक बड़ी चादर पर रखें। हर कबीले को कपड़े का एक हिस्सा पकड़कर उठाने का शरफ़ हासिल होगा। लोग इस ख्याल से बहुत मुतासर हुए और फिर वो पत्थर इसी तरह अपनी जगह पर रखा गया। फिर काबा की तामीर को बग़ैर किसी मुदाखलत के पूरा किया गया। उस वक़्त के दौरान उस्मान बिन उमर मक्का पहुँचे। उन्होंने सोने का इस्तेमाल करके मक्का के लोगों को मुतासर करने की कोशिश की और रोमन हुकूमत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने मक्का के लोगों की रहनुमाई की। आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद की। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने चचा अबू तालब के बुरे वक्त में वो घिर गए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने यानी ख़ुद को दौलत का इस्तेमाल करके उनके बहुत से कर्ज़ों को अदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के लिए के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह को तालीम दी, उनको बढ़ावा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उनके चचा के बेटे अकील को गोद में लिया। और वाक़या तो बहुत तवील है लेकिन मुख्तसर आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मोहम्मद वाली असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ने हिम्मत दी और उसने हौसला दिया और इजाज़त दी तो कल फिर मैं हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।